انہوں نے اس رشتے کو قبول کیا اللہ کے نبی کے نکاح میں، اور 8 ہی مہینے وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں، اور اس کے بعد ان کا ربیع الاخر سن 4 ہجری میں انتقال۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کے حالات میں ہمیں صرف ایک بات ملتی ہے، اور وہ بات اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کہ اسلام کے پہلے کے دور میں، دور جاہلیت جس کو ہم بولتے ہیں، جس دور میں بہت ساری برائیاں سماج میں پائی جاتی تھی، اس دور میں حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین ان کا لقب تھا۔ ام المساکین کا مطلب غریبوں کی ماں۔ ان کے دروازے پر کوئی غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، وہ واپس نہیں لوٹ سکتا۔ اتنی فیاض تھی، اتنی سخاوت کرنے والی تھی، اتنی مدد کرنے والی تھی، غریبوں کی اتنی مسیحا تھی۔ آج ہماری زندگیوں میں، آج ہمارے گھروں میں ہم سنتے تھے، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کی عورتوں کے بارے میں سنتے تھے۔ بہت ساری عورتوں کے حالات ہم نے پڑھے کہ وہ بڑی فیاض تھی، مسجد میں ضرورت پڑی انہوں نے اپنی کانوں کی بالیاں اتار کے دے دی، اپنے گلے کا ہار اتار کے دے دیا۔ آج ایسی عورتیں کہاں ملتی؟ ایسا تو نہیں کہ پہلے کے مقابلے میں دولت کم ہو گئی، لائف اسٹائل کمزور ہو گیا، الحمدللہ پہلے سے زیادہ خوشحالی ہمارے سماج میں، مگر وہ دل نہیں۔ ہمارے مکان بڑے ہو گئے، ہماری کوٹھیاں بڑی ہو گئی، ہمارا بزنس لمبا چوڑا ہو گیا، ہمارے دل چھوٹے چھوٹے ہو گئے، ہماری عورتوں کے دل چھوٹے ہو گئے۔ اب یہ اس طریقے کی عورتیں کہاں محلے میں ملے گی جن کے بارے میں کہا جائے کہ ہاں وہ ام المساکین ہے، وہ غریبوں کی ماں ہے، ان کے گھر میں کوئی غریب جائے تو واپس نہیں آ سکتا۔ اسی بنارس میں ہماری جماعت کے ایسے علماء ہیں، مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری جماعت کا بہت بڑا نام۔ یہ بڑے نام اپنے اخلاق سے بڑے ہوئے دل میں۔ مولانا صاحب بنارسی کے حالات میں ہمارے استاد محترم مولانا ابوالقاسم فاروقی صاحب نے بھی واقعہ نقل کیا کہ وہ دوپہر کے کھانے پر انتظار کرتے تھے کہ کوئی مسلمان دن ہے اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا۔ ہمارے یہاں تو رمضان میں کوئی سفیر آ جائے، کوئی مولوی آ جائے، ہم مسجد میں افطاری بھیجا دیں گے، ہم گھر میں اپنے ساتھ بٹھا کر کے افطاری کرانے کو توہین سمجھتے ہیں۔ کسی غریب کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلانا کتنی بڑی بات ہے۔ یہ اس طریقے کے جذبے آج ہمارے سماج میں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کی سیرت ہمیں کی بتا کہ وہ اس دور میں ام المساکین تھی جب اسلام کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، قرآن اترا نہیں تھا، اللہ کے نبی کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ دور جاہلیت میں یہ ام المساکین تھی۔ جس دور میں برائیاں عام ہو، اس دور میں بہترین کیریکٹر کو قائم کرنا یہ ہماری بات ہے۔ یہ چیز حضرت زینب بنت خزیمہ۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا جو نام ہمارے سامنے ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ کس خاندان کی تھی؟ یہ قبیلہ قریش کا بہت مشہور خاندان تھا، بنو مخزوم۔ یہ بنو مخزوم کون سا خاندان ہے؟ ابو جہل کا خاندان، خالد بن ولید کا خاندان۔ حضرت ام سلمہ خالد بن ولید کی اور ابو جہل کی چچا زاد بہن تھی۔ ان کے والد کا نام تھا امیہ، ابو سلمہ بنت امیہ۔ ان کے والد کا نام ابو امیہ تھا، اصل نام تو حذیفہ تھا لیکن ابو امیہ کے نام سے مشہور۔ ان کے والد بہت سخی تھے، فیاض تھے، اتنے سخی تھے کہ سفر جب کرتے تھے تو ان کا جو ہم سفر ہوتا تھا وہ کھانا لے کے نہیں جاتا تھا۔ اسے پتا ہوتا تھا کہ میں جس کے ساتھ سفر کر رہا ہوں یہ مجھے اپنا ٹفن کھولنے ہی نہیں دے گا۔ یہ اپنے ہم سفر کو ہمیشہ جو ساتھ میں سفر کرتا تھا اس کو اپنا کھانا کھلاتے تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا زاد الراکب۔ زاد الراکب مینس مسافر کا زاد راہ، مسافر کا توشہ۔ سفر اگر کوئی ان کے ساتھ کرتا تھا تو اس کو اپنا توشہ نکالنا نہیں پڑتا تھا، اس کو یہ اپنا توشہ کھلاتے تھے۔ اتنے بڑے سخی اور فیاض باپ کی بیٹی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی پہلی شادی ہوئی حضرت ابو سلمہ سے۔ یہ ابو سلمہ کون تھے؟ ان کا اصل نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد۔ یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ اللہ کے رسول کے پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت ابو سلمہ۔ اور جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے دوسرے سفر میں یہ جوڑا بھی جا رہا تھا، حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ، یہ جوڑا بھی جا رہا تھا، اور وہیں حبشہ ہی میں ان سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سلمہ تھا، اور جن کے نام پر ان کو ام سلمہ اور ابو سلمہ کہا جاتا ہے۔ بعد میں یہ لوگ مکہ واپس آ گئے۔ جب مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے، ہائے ہائے وہ واقعہ تو آنکھوں میں آنسو لانے والا، وہ تو
انسان کی روح کو انسان کی روح کانپ جائے وہ آپ کے رہ سے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ جا رہے. اونٹ کے اوپر ام سلمہ سوار ہے, ان کا بچہ سوار ہے, اونٹ کی نکیل ابو سلمہ تھامے ہوئے. اتنے میں ام سلمہ کے گھر والے آئے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ, ہماری بیٹی کو کیوں لے کے جا رہے ہو دروازے میں ٹھوکر کھلانے کے لیے؟ ہم نہیں جانے دیں گے اپنی بیٹی. حضرت ام سلمہ کو زبردستی ان لوگوں نے اتارا اور ان کے مائکے لے کے جایا. ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتہ چلا, دوڑے دوڑے کو آئے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کے جانا چاہو تو لے کے جا سکتے ہو, ہمارے پوتے کو ہمارے حوالے کرو, ہمارا بچہ ہمارے پاس. وہ بچے کو لے کے چلے. اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مدینہ کی ہجرت سے. اب سچویشن یہ ہے کہ ابو سلمہ مدینے میں ہے, ام سلمہ اپنے مائکے میں ہے اور بچہ اپنے دادی حال میں اپنے. یہ پوری فیملی بکھر چکی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں روزانہ اس مقام پر آیا کرتی تھی جس مقام پر میرا بچہ مجھ سے چھینا گیا تھا, جس مقام پر میرے شوہر کو مجھ سے جدا کیا گیا تھا. میں روزانہ شام کو وہاں آتی تھی اور زار و قطار میں رویا کرتی تھی. میری آنکھوں کے آنسو تھمتے نہیں تھے. میں روزانہ کا میرا یہ معمول تھا. 1 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا. 1 سال تک ایک ماں کو اس کے بچے سے محروم رکھا گیا, ایک شوہر کو اس کی بیوی سے محروم رکھا گیا, اور ان کا جرم کیا تھا؟ وہ اسلام قبول کر چکے تھے, مسلمان تھے. 1 سال کے بعد حضرت ام سلمہ کے خاندان کے ایک آدمی کا گزر ہوا. دیکھا یہ عورت بیچاری بیٹھ کے رو رہی. اس نے آ کے اس کے خاندان والوں سے کہا کتنے بڑے ظالم, کتنے بے مربوط ہیں, اس عورت بیچاری کو اس کے بچے سے کیوں محروم کر کے رکھا, اس کے شوہر کے پاس کیوں نہیں جانے دیا. ان لوگوں کو احساس, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم جانا چاہتی ہو شوہر کے پاس جا سکتے. جب شوہر کے پاس جانے کا انہوں نے ارادہ کیا تو ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتہ لگا, انہوں نے بچہ دلانے کے لیے. اب یہ میں 1400 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جب ٹرانسپورٹیشن کا یہ انتظام نہیں تھا, سفر کی یہ سہولتیں نہیں تھی, اور مکہ سے مدینہ کا ٹریول 480 کلومیٹر کا سفر. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ لیا اور اکیلے اس سفر میں نکلی. اللہ کیسی ہمت تھی. اسلام نے عورتوں کو کیسا مضبوط بنا دیا تھا. ان کے سینے میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا. آج ہمارے گھر کی عورتیں ایک محلے سے دوسرے محلے نہیں جا سکتی. رات کا سفر ہے, دن کا سفر ہے, لمبا سفر ہے, 480 کلومیٹر کا سفر ہے, اکیلے نکل پڑی کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر. راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ, یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ وہی صحابی ہیں جن کے ہاتھوں میں, جن کے خاندان کو اللہ کے رسول نے کھانے کعبہ کی کنجی دی تھی, اور آج بھی مکے میں جس آدمی کے ہاتھ میں کھانے کعبہ کی کنجی رہتی انہی کے خاندان کے. اس خاندان کو کہتے ہیں بنی عبدالدار. اسی خاندان کے بڑے نامور آدمی تھے عثمان بن طلحہ, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا, پہچان گئے کہ کہاں جا رہی ہو یار, اے ابو امیہ کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہی ہوں اپنے رسول کے پاس اور اپنے شوہر کے پاس. کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے اتنا شریف آدمی کبھی نہیں دیکھا. یہ وہ لوگ تھے میرے بھائی جو سماج کے, اسلام کے پہلے بھی بڑے شریف اور بڑے معزز لوگ. ام سلمہ کہتی ہے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے, راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا وہ اونٹ کو بٹھا دیتے, دور ہٹ جاتے, کسی پیڑ کے نیچے آرام کرتے, اور میں اپنے بچے کے ساتھ آرام کرتی. اس طریقے سے منزل بمنزل, پڑاؤ در پڑاؤ مدینہ کے سفر. اور اس طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے پاس پہنچے. ان دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی, بہت پیار تھا. علامہ ابن سعد نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک دن حضرت ام سلمہ نے اپنے شوہر سے کہا, ام سلمہ سے, کہ میں نے سنا ہے کہ اگر بیوی شوہر کے انتقال کے بعد کسی اور سے شادی نہ کرے اور دونوں جنتی ہیں تو بیوی اسی شوہر کے ساتھ جنت کرے. میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے ایک ایگریمنٹ کریں. کیا ایگریمنٹ کرنا ہے؟ کیا ایگریمنٹ یہ کر لیجئے, اللہ تتزوج بعدی, آپ میرے بعد شادی نہیں کریں, ولا اتزوج بعدک, اور میں آپ کے بعد شادی نہیں کروں. میرے بعد آپ کسی بیوی سے شادی نہ کریں اور میں آپ کے بعد کسی سے شادی نہیں کروں, جس کا انتقال بھی پہلے ہو جائے ہم شادی نہیں کریں. حضرت ابو سلمہ نے کہا نہیں, میں تمہاری یہ بات نہیں مانتا, اب میری بات تم مانو, میری بات تم مانو گی, بولو.
میں تم کو وصیت کر کے جاتا ہوں کہ میرے بعد تم کسی اچھے انسان سے نکاح کرو۔ اس کے بعد حضرت ابو سلمہ نے دعا کی کہ اے اللہ تو میری بیوی ام سلمہ کو ایسا شوہر عطا فرما لا یحزنہ، جو اسے کبھی غم نہ دے، کبھی تکلیف نہ دے، اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ کہ یہ دعا جب میرے شوہر نے کی تو میں نے کہا کہ ان سے بہتر شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت بھی اپنے سامنے رکھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اگر کوئی مصیبت میں یہ دعا پڑھے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا ضرور بہتر بدل اس کو عطا فرمائے۔ ام سلمہ کہتی ہے جب میرے شوہر کا انتقال، اچھا انتقال کیسے ہوا؟ یہ ابو سلمہ جو تھے یہ بدر کی لڑائی میں بھی شامل اور احد کی لڑائی میں بھی شامل۔ احد کی لڑائی میں ایک زہریلا تیر ان کے بدن میں لگا تھا اور اسی کے زہر کے اثر سے احد کے 1-2 مہینے کے بعد ان کا انتقال۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تھا اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ آئے، بخاری کے الفاظ ہیں آپ ابو سلمہ کے گھر میں گئے تو انتقال کے بعد ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھیں بند کرو، اس لیے کہ جب بندے کی روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ آپ نے کہا آنکھیں بند کرو۔ اس کے بعد جب آنکھ بند کر دی گھر والے چلانے لگے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا خبردار لا تدعوا علی انفسکم، اس غم کے موقع پر اپنے حق میں بد دعا مت کرو، ایسی کوئی بات مجھ سے مت نکالو جو بد دعا بن جائے، اس لیے کہ اس موقع پر تم جو دعا کرو گے فرشتے اس پر آمین کہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ تو ابو سلمہ کو بخش دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، ان کے درجات کو تو بلند کر دے، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اور ان کے بعد ان کو بہتر جانشین عطا فرما۔ اور فرمایا کہ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اے اللہ تو ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، ان کی قبر کو روشن کر دے۔ یہ دعا کی اللہ کے رسول نے ابو سلمہ، اتنی بڑی دعا، اتنی بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کسی کے لیے کرتے ہیں۔ یا ابو سلمہ سے اتنی محبت تھی آپ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ نبی نے جو وہ دعا سکھائی تھی مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ دعا میں نے پڑھ تو لی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد، مگر میرا دل کہتا تھا کہ ان سے بہتر شوہر مجھے کہاں سے ملے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام تب مجھے اس دعا کا مطلب سمجھ میں آیا کہ یہ اس دعا کو میں نے پڑھا تو حقیقت میں اس دعا نے کام کیا اور اللہ نے مجھے ان سے بہترین شوہر، دنیا کا سب سے بہترین شوہر مجھے عطا۔ مگر یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہوئی۔ نکاح کا پیغام آیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے میں بہت غیرت مند ہوں، آپ کی اور بھی بیویاں ہیں، آپ کے نکاح میں آلریڈی 3 بیویاں ہیں، حضرت سودا ہے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ ہیں، میں 4تھی بیوی آپ کی بننے والی ہوں، میرے اندر غیرت بہت ہے، تو میں کیسے ایڈجسٹ کیسے کروں؟ بھائی سوکن سے غیرت ہوتی ہے، ایک آپس میں یہ جو رشتہ ہوتا ہے سوکن کا بڑا خطرناک رشتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میں بہت غیرت والی ہوں، میں سوکن کو برداشت نہیں کر پاؤں، اور دوسرا مسئلہ میرے ساتھ یہ کہ میری بیٹی ہے، میں آپ کے ساتھ شادی کروں اور میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے یہ مجھے گوارا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں تک تمہاری غیرت کی بات ہے میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہاری غیرت کو دور کر دے۔ اور حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ دور تھا آپ کی وفات کے وقت تو 9 بیویاں تھیں، لیکن ان 9 بیویوں کا ساتھ میں رہنا اور جو ایک عورت کی فطرت ہوتی ہے سوگن کی جو غیرت ہوتی ہے اس غیرت سے بہت حد تک اپنے آپ کو بچا لینے کی بہت بڑا انعام تھا۔ یعنی آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا منافقین نے تو کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی تمام بیویوں نے اگر میری ٹکر کی کوئی تھی خوبصورتی کے معاملے میں اور علم و فہم کے معاملے میں وہ حضرت زینب بنت جہش، مگر جب اللہ کے نبی نے حضرت زینب بنت جہش سے پوچھا تھا کہ تم کیا کہتی ہو عائشہ کے بارے میں، عائشہ کے اوپر ایسی تہمت لگائی جا رہی ہے، تو حضرت زینب نے کہا تھا احمی بصری و سمعی،